آپ ہی امی نے یہ اچانک آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ قیام نے ساکت بیٹھی بہن کو ہلایا۔ بنا کچھ بولے وہ نائلہ پر نظریں جمائے ساکت سی بیٹھی رہی تھی۔ قیام نے پریشانی سے ہیر اور نائلہ کے ساکت وجود کو دیکھا۔ آپ ہی امی کو دیکھیں یہ آنکھیں بند کر گئی ہیں، میں ڈاکٹر وسیم کو بلا لاؤں؟ وہ کھڑا ہوتے جیسے خود سے بولتا دروازے کی جانب بھاگا تھا۔ ہیر نائلہ پہ نظر جمائے بیٹھی رہ گئی، سر سے چادر کھسک کر کندھوں پر آ چکی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بن پار کر کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ تبھی ماسی رشیدہ ہاتھ میں سبزی کا شاپر پکڑے اندر چلی آئی۔ نی ہیر یہ نائلہ نو کی ہویا ہے۔ ماسی رشیدہ شاپر وہیں تخت پر رکھتی بھاگ کر ہیر کے پاس آئی۔ نائلہ کا سر ہیر کی گود میں تھا۔ ہیر ماں پر نظر جمائے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ رشیدہ نے کسی انہونی کے احساس سے نائلہ کی نفس ٹٹولی جو کافی دیر پہلے سے ہی رک چکی تھی۔ نی نائلہ اتنی جلدی کیا پڑ گئی تھی تجھے جانے کی؟ ایسی کڑی دا کیڑا دسا تیرے علاوہ؟ ماسی رشیدہ ہاتھ ملتی دہائی دینے لگی۔ ان کی آواز پہ سارا محلہ ان کے گھر جمع ہونے لگا تھا۔ پیچھے ہٹیں آپ لوگ، اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ میری امی ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر آپ چیک کریں انہیں، یہ شاید بے ہوش ہو گئی ہیں۔ قیام اتنی بھیڑ کو اپنے گھر جمع دیکھ کر مشتعل ہوتا چلایا تھا۔ نائلہ کو چارپائی پہ لٹا دیا گیا تھا، اوپر سے سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ یہ سب محلے والوں نے کیا تھا، ورنہ ہیر تو چپ چاپ سی تھی جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ محلے والوں نے اسے کتنی بار کہا ماں کو رو لو، لیکن وہ ہلی تک نہیں۔ اصلی ماں تب فوت ہو گئی تھی جب وہ چھوٹی سی تھی۔ اسے تو ماں کے روپ میں نائلہ کو ہی دیکھا تھا، ماں کی چھایا اسے نائلہ نے تو دی تھی، قیام سے بھر کر اسے پیار دیا۔ وہ کیسا یقین کرتی اس کی ماں چلی گئی؟ ابھی صبح ہی تو انہوں نے روٹیاں بنائی تھی اپنے ہاتھوں سے، قیام اور ہیر کو کھلائی۔ یہ آخری نوالے شاید وہ خود اپنے بچوں کے منہ میں ڈالنا چاہتی تھی۔ قیام کے رونے پر باقی لوگ بھی ان دونوں کے دکھوں پر رو پڑے تھے۔ ہیر کے گلے لگا، وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کے گلے لگتے ہیر کے سکات وجود میں جیسے جان آ گئی ہو۔ نہیں وہ اکیلی تو نہیں تھی، اس کا بھائی تھا جو اسے جان سے پیارا تھا، اس کا سہارا، اس کے سر کی چادر ابھی سلامت تھی، وہ اکیلی تو نہیں تھی۔ آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر وہ اتنا روئی کہ سب سے سنبھلنا مشکل ہو گیا، چیخیں مار مار کر روتی وہ کوئی پاگل ہی لگی تھی۔ قیام نے بڑی مشکل سے اسے باہوں میں لیا جو قابو میں نہیں آ رہی تھی، پھر ماسی رشیدہ نے اسے سمجھا بجھا کر چپ کروایا۔ تدفین کے انتظام محلے والوں نے کرنا چاہا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اندر سے 3,000 لے کر اس نے چچا مختار کو کفن وغیرہ کے لیے دیے کہ وہ اپنی ماں کو لوگوں کا رحم کھا کر دیا کفن نہیں پہنانا چاہتی۔ یہ 3,000 بھی اس نے ادھار لیے تھے محلے کی آنٹی رفیہ سے، جو کمیٹی وغیرہ ڈالتی تھی، اور جس کو کہیں سے پیسے نہ ملتے اسے آنٹی رفیہ دے دیتی کہ وہ رحم دل خاتون تھی۔ نائلہ کو ان سے بچھڑے 2 دن ہو چکے تھے۔ وہ دونوں بہن بھائی چٹائی پر بیٹھے رہتے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، بس غیر بری نقطے پر نظر جمائے بیٹھے رہتے۔ قیام کا خوبصورت چہرہ کملا کر رہ گیا تھا، نائلہ کا کل کا بھی ختم ہو گیا، لیکن ان بہن بھائی میں زندگی کی کوئی رمق نہیں دکھتی تھی۔ ماسی رشیدہ کے سمجھانے پر انہیں ٹکٹی باندھے دیکھتی رہی۔ ہیر کی ہن قیام نو بھی گوانا چاہنی ہے، انہوں نے تلخی سے پنجابی میں بولا، جس پر اس نے ہول کر ماسی کو دیکھا۔ ارے اس پہ توجہ دو، ایسے تو وہ کبھی زندگی کی طرف نہیں آئے گا، تم بڑی ہو تمہیں ہی اسے سنبھالنا ہوگا، ورنہ ایک دن اسے بھی کھو بیٹھو گی، پھر روتی رہنا۔ ماسی رشیدہ تلخی سے کہہ کر چلی گئی۔ ہیر نے کانپتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، اللہ نہ کرے میں اپنے بھائی کو کھوؤں۔ ماسی رشیدہ آپ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کریں، وہ چلائی، لیکن ماسی رشیدہ تو وہاں سے کب کی چلی گئی تھی۔ صلاحیت سے کھڑی ہوتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑی بڑی سے کالی چادر جو گندی ہو چکی تھی، ملکے جیسے کپڑے جن پر اتنی سلوٹیں پڑ چکی تھی کہ قمیص شارٹ لگنے لگی تھی، بال سارے چوٹی سے ذاتوں کا کندھوں پر اور منہ پر رہتے، لیکن اسے ہوش ہی نہیں تھا کسی چیز کا، تو وہ کپڑے بال کیسے سنوارتی۔ قیام چھت پر بڑی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، آنکھوں میں اداسی تھی، آنکھوں گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، جیسے وہ کتنے دنوں سے سویا ہی نہ ہو۔ قیام دکھتے دل سے اپنے بھائی کی حالت دیکھتی اس بار اس نے ذرا اونچی آواز میں اس کا نام پکارا۔ قیام نے چونک کر اپنے سرانے کھڑی آپی کو دیکھا۔ آپی! وہ بیٹھتا ہوا حیرت سے بولا کہ آج کتنے دنوں بعد وہ خود سے بولی تھی، نہا لو میں تب تک تمہارے کپڑے نکالتی ہوں۔ اس کے الجھے بالوں میں انگلی سے کنگھی کرتی وہ محبت سے بولی، آپی آپ ٹھیک ہو؟ ہیر کا ہاتھ تھامتا ہوا کمسن لڑکا فکر مندی سے بولا تھا، میں ٹھیک ہوں قیام، تم پریشان نہ ہو، نہا کر فریش ہو جاؤ تو اپنی کتابیں کھولو، میں تب تک تمہارے لیے تمہاری پسند کا کھانا بناتی ہوں۔
اس کا سر چومتی ہوئے اتنے دنوں بعد مسکرا کر بولی۔ قیام بھی مسکرایا۔ ہیر خوش تو اس کا بھائی خوش۔ اس نے بھی بہن کے سر پہ ہونٹ رکھ کر دل میں سوچا۔ ہیر پھر سے مسکرائی۔ جاؤ نہا لو، میں کپڑے نکالتی ہوں تمہارے لیے۔ اسے زبردستی اٹھاتی ہوئی بولی۔ سامنے چھت پہ کھڑی نازیہ نے قہر سے دونوں کو دیکھا۔ بھلا یہ کیا بے شرمی پھیلا رکھی ہے؟ دونوں نے اس کا سر چومتی ہے تو اس کا ارے سگے بہن بھائی تو ہے نہیں ہے نا؟ دونوں جوان ہیں اور کھلم کھلا ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں محلے کے بڑے بزرگوں سے، آخر کو ہماری بھی بچیاں ہیں، کیا سوچیں گی وہ ان دونوں کی ایسی حرکتیں کرتے دیکھ کر؟ نازیہ نے اپنے شوہر کو کھانا دیتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کا تو کام یہی تھا لگائی بجھائی کرنا اور اپنا جیسا کسی کو نہ سمجھنا۔ سفید شفاف سوٹ پہنے، سفید ہی موتیوں والی چادر سر پہ لیے وہ لڑکی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ جب وہ مسکرائی تو اس کی آنکھیں بھی مسکرا اٹھی تھیں۔ ہونٹ اور ناک تو سفید چادر کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، بس آنکھیں تھیں جو واضح تھی۔ آپ کہاں ہیں؟ وہ لڑکی سے دیکھتی ہوئی مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ میں تمہارے سامنے ہی تو ہوں، وہ حیرت سے بولا تھا۔ لیکن آپ مجھے دکھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ لڑکی پریشانی سے پوچھ رہی تھی، جس پر وہ بھی پریشان ہوا تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں کھلی تھی، چہرہ اے سی والے کمرے میں بھی پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ آخر یہ لڑکی کون ہے اور یہ کیوں اس طرح میرے خوابوں میں چلی آتی ہے؟ چہرے سے پسینہ صاف کرتا ہوا بے تاثر لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باہر واک کے لیے نکل گیا۔ سردار، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ مہرینہ نے اس کے ساتھ چلتے چلتے اشتیاق سے پوچھا۔ نو، پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ سرد لہجے میں بولا تھا، جس پر مہرینہ نے ہونٹ بسورے۔ سردار پلیز لے جائیں نا، مجھے بڑا شوق ہے رات کو واک پر جانے کا۔ اس کے سامنے آتی ہوئی لاٹ سے بولی۔ اوکے، لیکن تنگ مت کرنا۔ سرد لہجے میں بولتا وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ مہرینہ بھی فل مسکان ہونٹوں پر لاتی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ قیام کے اسکول جانے کے بعد وہ برتن کچن میں رکھنے کے لیے دھونے لگی تھی جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ نائلہ کو بچھڑے آج 10 دن ہو چکے تھے۔ ان کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جینا تو تھا ہی، اور جینے کے لیے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، چاہے دل کرے یا نہ کرے۔ وہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کر کے اس نے دروازہ کھولا۔ وہ حیرانی سے اپنے محلے کے بڑے آدمیوں اور تین چار عورتوں کو دیکھنے لگی۔ خیریت، آپ سب لوگ ایسے؟ وہ انہیں حیرت سے دیکھتی بس یہی پوچھ سکی۔ خیریت نہیں ہے ہیر بیبی، نازیہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر ہیر نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ تم چپ رہو نوید بھائی، آپ بات کریں۔ نازیہ کا شوہر اسے ڈانٹ کر چپ کرا ہوا تھا۔ درمیانی عمر کے نوید سے بولا، جس محلے میں سب سے زیادہ پیسے والا تھا۔ حقیقی بات تھی، جس کے پاس جتنا پیسہ ہو وہی معتبر اور عزت دار ہوتا ہے۔ بات یہ کہ پہلے تم اپنی چاچی کے ساتھ رہتی تھی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، ظاہر ہے وہ تمہاری چاچی تھی، تم ان کے ساتھ رہ سکتی تھی، لیکن اب جب کہ تمہاری چاچی بھی فوت ہو چکی ہیں اور قیام تمہارا سگا بھائی نہیں ہے تو تم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ تمہارا محرم نہیں ہے ہیر۔ نوید کی بجائے سجاد صاحب بول رہے تھے، جو تقریباً 50 سال کے ہو گئے تھے۔ ہیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ قیام تو اس کا بھائی تھا، وہ دونوں تو بہن بھائی تھے، پھر یہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ میرا بھائی ہے، سگا سوتیلا، میں نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں قیام اس دنیا میں میرا اکلوتا سگا رشتہ ہے۔ بھرائے ہوئے لہجے میں بولتی آخر میں وہ قطعیت سے بولی تھی۔ نازیہ سمیت سب نے اسے گھورا۔ نہ جینا، ہماری جوان بچیاں ہیں، تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لو، ورنہ ہم یہاں سے بے حیائی نہیں پھیلنے دیں گے۔ آخر کو اکیلی عورت اور مرد میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نازیہ نے خود کہتے ہوئے غصے سے سر جھٹکا۔ ہیر کا دل زور سے پھٹا۔ یہ آخر وہ کیا کہہ گئی تھی؟ کیا انہیں شرم نہیں آئی تھی؟ ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جائیں، میں اپنے گھر میں رہتی ہوں، آپ لوگوں کے گھر پر نہیں جو آپ سب کی بیہودہ باتیں مانوں گی۔ میں بھوکی رہوں ننگی رہوں، کبھی آپ لوگوں نے خبر نہیں لی، حالانکہ اوپر اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے ایک پڑوسی کے حقوق کا حساب ہوگا۔ کبھی خبر لی ہماری؟ اور آج آپ لوگ ایک نیا فتویٰ ہم پر لے کر دوڑے چلے آئے۔ وہ میرا بھائی ہے اور میں اس کی بہن، بس بات ختم، آئندہ برائے مہربانی میرے گھر مت آئیے گا۔ سپاٹ لہجے میں کہہ کر اسے ٹھک سے دروازہ بند کیا تھا۔ باہر وہ لوگ اونچی آواز میں اسے برا بھلا کہتے چلے گئے۔ آنسو صاف کر کے وہ نائلہ کے کمرے میں چلی آئی۔ ان کی چارپائی پہ بیٹھ کر وہ زوروں کا تار رونے لگی تھی۔ اونچی آواز میں روتی وہ اللہ سے گلے شکوے کرنے لگی تھی۔ شکر ہے قیام گھر پر نہیں تھا، ورنہ اس کے معصوم ذہن پر کیا اثر پڑتا ان باتوں پر۔ نائلہ کی پانتی بس سر رکھے وہ آنکھیں موند گئی تھی
کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ چارپائی پہ نیند رات وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی۔ قیام دوسری چارپائی اوندے منہ سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائے۔ قیام، تمہارے لیے تمہاری آپی کو کچھ بھی کرنا پڑا تو کرے گی۔ صبح تمہاری فیس ضرور جمع کرواؤں گی، وہ نہیں نکالیں گی تمہیں۔ اس کی سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ دھیمے قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ گلیاں سنسان و ویران تھیں کہ گاؤں کے لوگ عموماً جلدی سو جاتے ہیں۔ تنگ گلی سے گزرتی وہ کلمہ طیب کا ورد کرنے لگی تھی۔ کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز اس کے ڈر میں اضافہ کر رہی تھی۔ کسی گھر کے دیوار پر لگا درد بلب تاریک رات کو کسی حد تک کم کر دیتا تھا، لیکن وہاں چھایا سناٹا اس کو دل کو ڈرا رہا تھا۔ تنگ گلی سے وہ کھلی سڑک پر آ چکی تھی۔ اپنے دھیان میں گزرتی وہ ٹٹکی تھی۔ سامنے چوڑے درخت کے نیچے 3-4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جو شاید نشہ آور کوئی شے پی بنا رہے تھے۔ ہیر ان کے قریب سے تیزی سے گزری جبکہ وہ لڑکے کام ترک کیے اس لڑکی کو مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اس لڑکی کے پیچھے دوڑے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے دوڑتے دیکھ کر وہ بھی بھاگنے لگی تھی۔ سر چہرے پر خوف سے پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ اے رک ذرا، ایک لڑکے نے اس کی سفید چادر کو کھینچتے ہوئے آواز لگائی۔ وہ کمزور لڑکی زیادہ بھاگ نہیں سکتی تھی، اس لیے انہوں نے اسے ایک ہی چیز میں قابو کر لیا تھا۔ وہ تینوں اس کے ارد گرد پھیل گئے تھے۔ اس کے ارد گرد پھیلے وہ اس کے فرار کی ساری راہیں بند کر چکے تھے۔ انہیں پھیلی آنکھوں سے دیکھتی وہ پریشان ہو گئے۔ دیکھیں، مجھے جانے دیں، میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں، کوئی زیور نہیں، مجھے جانے دیں پلیز۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑے وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ تینوں سے دیکھتے کہک میں لگا گئے۔ پیسے نہیں ہے تو نہیں، تو چاہیے نہ سمجھ لڑکی۔ ان میں سے ایک اس کی سفید شفاف چادر کھینچ کر مکرو لہجے میں بولا۔ ہیر کے آنسو آنکھوں میں ہی ٹٹر گئے۔ وہ سرائے سے چادر پکڑنے نیچے جھکی جب ایک نے پیچھے سے ٹھڈا مارا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سڑک پر گری تھی۔ ہاتھوں پر نوکیلے چھوٹے چھوٹے کنکر بہت زور سے چبھے تھے۔ اس نے پلٹ کر بھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ دوسرے لڑکے نے اس کی کلائی کو ہاتھ میں جکڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ بت بنی انہیں دیکھتی رہی بنا کوئی مذمت کیے، آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے۔ تیسرے لڑکے نے کہکمہ لگاتے اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اپنی طرف بڑھتے ہاتھ کو دیکھتی فقط سر نفی میں لانے لگی کہ بولنے سمجھنے کی طاقت اس میں ختم ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی تھک چکی تھی دنیا کے ستم سہ سہ کر۔ گردن کی طرف بڑھایا ہاتھ راستے میں ہی کوئی مٹھی میں بیچ کر روک چکا تھا۔ اس کے سامنے آتا وہ قہر بھری نظروں سے ان لڑکوں کو دیکھ رہا تھا جن کے چہروں میں خوف چھا چکا تھا۔ سردار غزان کو سامنے دیکھ کر، معاف کرنے سردار، ہاتھ جوڑ کر باقی دو بولے تھے۔ بنا ان کی سنے وہ تینوں کو بری طرح پیٹنے لگا تھا۔ وہ ایک سردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی کرنا چاہتے تھے کہ وہ ایک سردار تھا۔ ہونٹ بیچتے ہوئے بہت بری طرح انہیں مار رہا تھا۔ ان کے ناک سے منہ سے خون کے فوارے چھوٹ چکے تھے۔ آئندہ میری ریاست میں کسی لڑکی پہ بری نظر نہیں ڈالو گے تم۔ ان کی آنکھوں پر مکے پہ مکے برساتا وہ پھنکارا تھا۔ ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں دور تک گئی تھی۔ میرینا نے پہلی بار سردار کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ حیرت و اشتیاق سے اسے لڑتا دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں ہیر کے قدموں میں گرے تھے۔ اس نے نیچے گری اس کی سفید چادر اٹھائی اور اس کی طرف بڑھائی، لیکن اسے تھامی نہیں۔ ایسے ہی ہاتھ باہیں چھوڑے وہ پورے قد سے نیچے گری تھی، لیکن اسے زمین پر گرنے سے پہلے اسے تھام چکا تھا۔ میرینا بھی بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ یہ تو بے ہوش ہو چکی ہے، میرینا نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے سردار سے کہا۔ وہ تینوں زمین پہ پڑے کرا رہے تھے۔ بنا ان پر نظر ڈالے وہ اس کم سن لڑکی کو باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ میرینا نے حیرت سے اپنے سردار کو دیکھا، جلدی سے فون نکالا، کیمرہ کھولا اور اس کی پیک بنائی، پھر مسکرائی۔ میرینا، اس کی چپل اٹھا لو، وہ پیچھے مڑتا غصے سے بولا۔ جی اٹھاتی ہوں۔ وہ فون پہ سگنل چیک کر رہی تھی۔ اس نے ناک سکوڑ کر ایک انگلی سے اس کی ٹوٹی پھوٹی چپل اٹھا کر سردار کو اپنی صفائی پیش کی تھی۔ تیز قدموں سے چلتا اسے لے کر دور کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ سردار، آپ اسے جانتے ہیں؟ میرینا نے ہیر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سے پوچھا۔ نہیں، گاڑی کو ریورس کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ ہائے، اسے جانتے نہیں تو اس کی اتنی کیئر کر رہے ہیں، اگر ان کی بیوی ہوتی تو کیا کرتے؟ میرینا نے ہیر کی زردی کھلے چہرے کو دیکھتے ہوئے حسرت سے پوچھا۔ اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کروا کے اس کا سارا بل جمع کروا کے وہ ایک نرس کو اس کی نگرانی کے لیے چھوڑتا وہاں سے نکل گیا۔ میرینا گاڑی میں تھی، اسے آتا دیکھ کر وہ چوکنا ہو کر بیٹھی۔ تبھی وہ چلائی، سردار بچیں! پیچھے سے ایک آدمی گاڑی روکتا اس پر فائرنگ کھول چکا تھا۔ گولی اس کے بازو کو چیر گئی تھی اور اگر وہ نیچے نہ بیٹھتا تو وہ گولی سیدھی اس کے دل پر لگتی۔ وہ بنا کسی سیکورٹی گارڈ کے نکلا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔
مہرینہ نیچے جھک جاؤ، وہ پسٹل نکالتا مہرینہ سے بولا۔ مہرینہ ڈرتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی، جبکہ وہ پسٹل نکالے گاڑی کے پیچھے ہوتا جوابی کارروائی کرنے لگا تھا۔ اس کی گاڑیاں پہنچ چکی تھیں، گاڑیوں سے چھلانگ لگاتے وہ اپنی بندوقوں کے منہ کھول چکے تھے۔ سردار گاڑی میں بیٹھتا مہرینہ کو حیرت سے دیکھنے لگا، جو سیٹ سے نیچے اپنے اوپر چادر لیے مرغا بنی ہوئی تھی۔ مہرینہ تم مرغا کیوں بنی ہوئی ہو؟ اس نے پریشانی سے سیدھا کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ شرمندگی سے ہنستی ہوئی سیٹ کے اوپر بیٹھی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں، اصل میں میرے بالوں سے پن نیچے گر گئی تھی تو وہی ڈھونڈ رہی تھی، بال ٹھیک کرتی ہوئی سنجیدگی سے بولی۔ جھوٹ اور بے سربا باتیں صرف مہرینہ ہی کر سکتی تھی۔ ملی پن؟ اس نے کافی سنجیدگی سے آئی بروج کا کر پوچھا۔ نہیں، شاید میں گھر پر چھوڑ آئی ہوں، اسے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جس پر سردار غزال نے اسے زبردست گھوری سے نواز کر خادم کو دیکھا، جو دروازہ کھولے اس کے باہر آنے کے انتظار میں تھا۔ سب کلیئر ہے؟ اس نے سرد نظروں سے ارد گرد دیکھتے پوچھا۔ جی سردار، سب کلیئر ہو چکا ہے، ان کے 3 ساتھی مارے گئے ہیں جبکہ 2 بھاگ گئے، چلے آئیے ڈاکٹر کے پاس۔ خادم نے ہاتھ آگے احترام سے باندھے اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گولی لگے بازو پر ہاتھ رکھے وہ ہاسپٹل کی عمارت کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ مہرینہ اس کے جانے کے بعد پھر سے اپنی سیٹ سے اتر کر نیچے جھک کر بیٹھ گئی۔ کہیں وہ حملہ آور دوبارہ آ گئے تو بس اسی ڈر سے وہ پھر سے مرغا بن گئی۔ حالانکہ اس کی گاڑی کے پاس 2 گارڈز کھڑے تھے، لیکن مہرینہ بیچاری کو کون سمجھائے۔ صبح 6 کا وقت ہے جب وہ رکشے والے کو کرایہ پکڑاتی اپنے گھر جاتی، گلی کی طرف مڑ گئی۔ قدم گھسیٹ کر وہ چل رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹانگوں میں سے جان ختم ہو چکی ہے۔ جب صبح اسے ہوش آیا تو سب سے پہلا خیال خیام کا آیا۔ وہ نرسز کے روکنے پر بھی نہیں رکی تھی، وہیں سے رکشہ پکڑا اور چلی آئی۔ 100 روپے اس کی چادر کے پلو کے کونے میں بندھے ہوئے تھے، اس نے وہی نکال کر کرایہ ادا کیا اور دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی اپنی گلی کے کونے سے ہوتی اپنے گھر کے سامنے آ گئی۔ محلے کی 2-3 خواتین نے حیرت سے اسے دیکھا کہ صبح صبح بھلا کہاں سے آ رہی ہے، اور حلیہ بھی عجیب سا تھا اس کا۔ آپی! خیام دروازے کے باہر ہی کھڑا اسے دیکھتا وہ بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ آپی آپ کہاں تھی؟ میں کب سے آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ اسے لا کر چارپائی پہ بٹھا رہا وہ پریشانی سے بولا، البتہ نظریں اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر تھی۔ خیام! اس نے آہستہ سے اسے پکارا۔ آپی! خیام نے اس کے لہجے پہ ٹٹک کر اسے دیکھا۔ اگر میں مر گئی نا تو تم یہاں سے کہیں دور چلے جانا، جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، کچھ غم درد و تکلیف نہ ہو، وعدہ کرو مجھ سے۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ عجیب سے لہجے میں بولتی خیام کو تڑپا گئی تھی۔ آپی! وہ پیچھے ہوتا چلایا تھا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو ابھی بہت سا جینا ہے، خوشیاں بھی دیکھنی ہیں۔ خیام کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، اس کی حالت دیکھ کر آخر اس کی آپی کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کیوں برسوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ خیام اب جینے کو دل نہیں کرتا، کاش امی ابو کے ساتھ میں بھی مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ میں کیسی بہن ہوں، تمہارا خیال بھی ٹھیک سے نہیں رکھ پاتی، نہ ہی تمہارے اسکول کی فیس ادا کر سکتی ہوں، نہ ہی تمہیں 3 وقت کا کھانا کھلا سکتی ہوں، تو میرا مر جانا ہی بہتر ہے نا۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ بے بسی سے بول رہی تھی۔ خیام اس کے لہجے پہ کرنٹ کھا کر 2-3 قدم پیچھے ہوا، اسے لگا جیسے دل پھٹ گیا ہو، جینے کی وجہ مر گئی ہو۔ آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھی۔ آپی! وہ بس یہی کہہ سکا تھا۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو کے تار میں بہتے گالوں سے ہوتے اس کی گردن پہ آنے لگے تھے۔ خیام آپی کو معاف کر دو، نیچے دیکھتی ہوئی پھر عجیب سے لہجے میں بولی تھی کہ خیام ٹٹک گیا تھا۔ آخر اس کی آپی ایسی کیوں باتیں کر رہی تھی، کیوں اس کا دل چیر رہی تھی؟ تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی تھی۔ وہ آنسو صاف کرتا دروازہ کھولنے کے لیے بڑھ گیا۔ اس کے دروازہ کھولتے محلے کی 4-5 عورتیں اور مرد اس کے پیچھے کرتے اندر آئے تھے۔ تم باز نہ آئی اپنے کالے کرتوتوں سے، کہاں تھی رات بھر؟ بی بی یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں پر بے غیرتی نہیں چلے گی، سمجھی تم؟ نازیہ سے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتی بھڑک کر چلائی۔ خیام نے غصے سے اپنی آپی کی کلائی اس سے چھڑوانی چاہی، لیکن اس کی پکڑ کافی مضبوط تھی۔ خیام حیرت سے انہیں دیکھتا آپی کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ پریشان ہوتا پھر سے اپنی آپی کی کلائی اس موٹی عورت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ بس بہت ہوا، اب تم اس محلے میں نہیں رہ سکتی۔ ارے ماں باپ کیا مر گئے؟ تمہیں تو کھلی چھوٹ مل گئی ہے بے حیائی کرنے کی، کل کو ہماری جوان لڑکوں پر بھی ڈورے ڈالو گی۔ نازیہ کی بہن شازیہ بھی اس معصوم لڑکی پہ پھنکاری تھی۔ سر جھکائے وہ کھڑی رہی، بولی کچھ بھی نہیں، اسے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جسے بس جان نکلنے والی ہو۔ بس چپ کر جائیں آپ لوگ اور چھوڑیں میری بہن کی کلائی، ہم جو مرضی کریں، آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ تیز سے اپنی بہن آپی کو ان سے چھڑا کر سینے سے لگاتا وہ بے حس انسانوں پر چلایا تھا،
جن میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ دیکھ نہیں رہے تھے اس کی آپی کی طبیعت کتنی خراب ہے۔ ہیر اس کے سینے پر سر رکھے خالی خالی آنکھوں سے ان خواتین کو دیکھنے لگی جو ہاتھ مچاتی سب اپنی اپنی بولی میں ان بہن بھائیوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ باقی کچھ لوگ چھتوں پہ چڑھے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابھی اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جائیں، ہم جو مرضی کریں ہماری مرضی، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ اس پہ پھنکار کر بولا تھا، اوے بدتمیز سے بات کر سمجھا، ورنہ ابھی ایسی مار ماروں گا کہ ماں یاد آ جائے کہ بڑا جگہ بن رہا ہے۔ نازیہ کا بڑا بیٹا آستین چڑھاتا ہوا غصے سے بولا، میرے بھی ہاتھ سلامت ہے، تم ایک مارو گے میں تمہیں دو ماروں گا، سمجھے؟ قیام نے بھی بنا کسی مروت کے تلخی سے کہا۔ یہ بس سن رہی تھی، آنکھوں میں آنسو کی کوئی رمق نہیں تھی، وہ خالی تھی، ان میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ تیری تو نازیہ کا بیٹا لپک کر اس کی گال پر زور سے تھپڑ مار چکا تھا۔ ہیر کا دل کر لایا، مت مارو میرے بھائی کو، وہ بول نہیں سکی لیکن دل کر لایا تھا۔ قیام بھی آپی کو اپنے پیچھے کرتا اس پہ چڑھ دوڑا تھا، ارے مارو اسے، ایک تو چوری اوپر سے سینہ چوری۔ نازیہ نے دوسرے لڑکوں کو تماشا دیکھتے ہوئے دہائی دی کہ قیام نے لگاتار 2 تھپڑ اس کے گال پر برسا دیے۔ نازیہ کو کہاں منظور تھا اپنے اکلوتے بیٹے کو تھپڑ کھاتا دیکھنا۔ تینوں لڑکے چڑھ دوڑے تھے قیام پر، چھوڑو میرے بھائی کو۔ ساکت وجود میں جان پڑ گئی تھی اسے مار کھاتے دیکھ کر۔ شازیہ نے زور سے اسے دھکا دیا، وہ لہرا کر چارپائی پر گری تھی۔ کچھ لوگوں نے اس پر ترس کھا کے اس کے بھائی کو ان لڑکوں سے زبردستی چھڑوایا تھا۔ عورتیں ان دونوں کو بری بری گالیاں نکال کر وہاں سے چلتی بنی۔ آپی آپ ٹھیک ہو؟ زمین سے اٹھ کر وہ آپی کی طرف دوڑا جس کا بی پی شوٹ کر چکا تھا، اس کا وجود ایک دم سے ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ہلدی مائل رنگت، ٹھنڈے پسینے، وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، مت مارو میرے بھائی کو۔ دھیمے سے بڑبڑاتی وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ قیام نے ٹھٹک کر اس کی بند ہوتی آنکھیں دیکھی، ایسے ہی تو اس کی ماں نے بھی آنکھیں بند کی تھی۔ نہیں اللہ، میری آپی کو کہیں مت لے جانا، میں زندہ ہی انہی کی وجہ سے ہوں، اگر یہ زندہ ہیں تو میں زندہ ہوں، اگر یہ مر گئی تو میں کس کے لیے زندہ رہوں گا؟ نہیں اللہ، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ گھٹنوں کے بل نیچے گرتا ہوا ایک دم سے چلایا تھا، آخر وہ کس سے مدد مانگتا؟ ان دونوں کا تو اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی سہارا ہی نہیں تھا۔ ایک دم سے اسے سردار غزان کا دیا ہوا وہ کارڈ یاد آیا، بھاگ کر اندر آیا، بیگ کتابوں والی شیلف پر پڑا ہوا تھا، بیگ کے اندر بنی زیپ میں ہاتھ ڈال کر بلیک سنہری کارڈ برآمد کیا، کارڈ پکڑ کر باہر آیا، آپی کو ٹھیک سے چارپائی پہ ڈالا اور باہر کی طرف بھاگ گیا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر ایک دکان پر آیا، وہاں پڑا فون اپنی طرف کیا اور جلدی سے سردار کا نمبر ڈائل کیا، پہلے پیسے دو پھر نمبر ملانا۔ فون والے نے ترش لہجے میں کہہ کر فون اس کے ہاتھ سے چھینا، میں دے دوں گا پلیز بس ایک کال۔ اس کی روئی آنکھوں پر اس آدمی نے ترس کھا کر فون اسے پکڑا دیا۔ اس کا شکریہ ادا کرتا وہ پھر سے سردار کا نمبر ملا گیا۔ بلیک کافی کا مگ پکڑے وہ بالکنی میں کھڑا فریش سا لگ رہا تھا، ہاف سلیو سے جھانکتے مسلز اس کی مضبوط جسامت کے گواہ تھے۔ بائیں بازو پر ڈریسنگ کی ہوئی تھی، بلیک شرٹ بلیک ہی تنگ جینس میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ٹو 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 اس کے موبائل پہ ایک بار رنگ ہوئی، پھر سے بند ہو گیا، سر جھٹکتا وہ سامنے کی طرف دیکھتا ہوا کافی کے سپ لینے لگا، پھر سے فون پہ رنگ ہوئی، مگ رینکی پہ رکھا وہ پاکٹ سے فون نکال کر نمبر دیکھنے لگا جو ان نون تھا۔ 3-4 بحث میں اس نے ضروری کال نہ ہوگا سمجھ کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو کون؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں قیام سجاد، وہ گلا تر کرتا وہ بھرائے لہجے میں بے قراری سے بولا۔ کون قیام سجاد؟ وہ لاپرواہی سے بولا، وہ اس کمسن لڑکی کو بھول چکا تھا۔ قیام نے لب بھیج کر اللہ سے مدد کی اپیل کی، پھر گہرا سانس لے کر اسے بتانے لگا کیسے اس کی ملاقات قیام سے ہوئی تھی اور اس نے اپنا پرسنل نمبر دیا تھا۔ اوہ ہاں یاد آ گیا، اصل میں دن میں کافی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو بہت سے بھول جاتا ہوں، ڈونٹ مائنڈ۔ اس نے شائستگی سے معذرت کی۔ آپ میری مدد کریں سردار، خدا اور اس کے رسول کے بعد صرف آپ سے مدد کی امید ہے، پلیز میری مدد کریں، مجھے میری آپی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے لیکن میں اکیلا کہیں نہیں جا سکتا، آپ میری مدد کریں سردار، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ انکار مت کریے گا۔ وہ ایک دم سے رونے لگا تھا کہ دکاندار حیرت سے اسے روتا اور اس کے منہ سے سردار کا نام سن رہا تھا۔ سردار غزان نے حیرت سے کمسن لڑکی کی آواز کو سنا جس میں درد کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تیمور خانم مری گئے ہیں، اس لڑکی کی مدد کرنے جا سکتا تھا ورنہ تیمور صاحب کبھی نہ جانے دیتے، ایڈریس لکھواؤ۔ فون کندھے پہ رکھے وہ والیٹ کو پاکٹ میں رکھتا کیز اٹھانے لگا، ایڈریس غور سے سنتا، فون بند کرتا وہ باہر کی طرف تیز قدموں سے بڑھا تھا۔
شائنہ مسکراتی اس کے راستے میں آئی۔ سردار آپ، لیکن وہ اس کی بنا کوئی بات سنے اس لڑکے کی مدد کے لیے بھاگ گیا تھا کہ وہ اس لڑکے کی امید کو خالی نہیں لوٹانا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کتنی مشکل میں تھا وہ کم سن لڑکا۔ گاڑی میں بیٹھتا ہوا پیچھے گارڈز کو آنے سے منع کر گیا تھا، جبکہ خادم نے جلدی سے گاڑی کو اس کے بتائے ہوئے راستے پر ڈالی۔ سردار میں جاتا ہوں۔ وہ تنگ گلیاں دیکھ کر سردار سے بولا، گلیاں گندی بھی تھیں۔ نو، مجھے خود جانا ہوگا۔ وہ ماسک لگا کر کہتا ہوا تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے سردار کو اپنی گلیوں میں دیکھ رہے تھے۔ خیام گلی میں ہی تھا۔ سردار کو دیکھ کر وہ بھاگ کر سردار آغازان کے گلے لگا تھا۔ لوگوں نے تو حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھی۔ کہاں ہے تمہاری آپی؟ وہ اس کمسن لڑکے کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، اندر ہے وہ۔ اندر کی طرف اشارہ کرتا وہ 3-4 سیڑھیاں چڑھتا اس لڑکے کے صحن میں آ چکا تھا۔ صحن میں بچھی چارپائی پہ وہ لڑکی ہاتھ پیر چھوڑے پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آتا وہ ٹھٹک کر رکا۔ یہ لڑکی تو ہاسپٹل میں تھی، پھر یہ کیسے؟ وہ ساکت سا ہوا تھا، پھر سر جھٹکتا وہ اسے باہوں میں اٹھاتا باہر کی طرف تیز قدموں سے بڑھا کہ اس لڑکی کی سانسیں بہت کم رہ گئی تھی۔ انہیں جلدی پہنچانا تھا ورنہ لڑکی ختم ہو سکتی تھی۔ خادم نے ٹھٹک کر اپنے سردار کو دیکھا، کسی غیر لڑکی کو باہوں میں اٹھا رہا۔ یہ کیسا منظر تھا؟ وہ حیرانی کو پیچھے دھکیلتا ان کے پیچھے دوڑا۔ گلی کے لوگ گھر سے باہر اپنے دروازوں پہ کھڑے حیرت و تجسس سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، سردار نہیں ہو سکتے۔ سردار نے منہ پر کالا نقاب پہن رکھا تھا، لیکن اس کے خاص خادم جو سب پہچانتے تھے کہ یہ خادم سردار کا خاص بندہ تھا جو ہم وقت سردار کے ساتھ رہتا ہے۔ بھلا سردار کا ہیر سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی اور ہے۔ نازیہ نے پریشانی سے سر جھٹکا۔ بھلا سردار آغازان تیمور کہاں اور کہاں یہ ہیر؟